دوستوں آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے اور پہلے دولت سے بھرا جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ گیا ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے، یہ وہ خاص دن ہے جس کو نبی پاک نے فرمایا کہ مومنوں کی عید کا دن ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو تو اللہ پاک 70 لاکھ عطا فرماتے ہیں۔ اس دن جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ والوں نیکیوں کا بھاؤ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ جو دن ہے اس کے اندر قبولیت کی گھڑیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یوں تو شعبان کے مہینے کا ہر لمحہ قبولیت سے بھرا ہوا ہے، ہر لمحے کے اندر اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ لیکن اللہ والوں اگر آج یا اللہ یا محمد کا یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، ایک مٹھی چاول پر یا ایک مٹھی چینی پہ یا ایک مٹھی کالے چنوں پر آپ لوگوں نے پڑھ لیا، تو آج آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ چاول کا ہر ایک دانہ 1-1 کروڑ آپ کی زندگی میں لے آئے گا۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو ہو جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ قسمت کو لکھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو دوستوں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو کہ اپنے گھر کا سہارا بنو، چاہتے ہو اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کو حج کرانا یا عمرہ کرانا، تو پھر آج اس عمل کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے گا کہ آپ اپنے والدین کو عمرہ بھی کروا دیں گے، اور آپ کے پیسوں کے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں ہر چیز کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کا رزق ہی بڑھا دے گا، اور جب رزق بڑھ جاتا ہے تو پھر پریشانیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ جب ضروریات زندگی پوری ہونے لگتی ہے تو دل بھی شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ والوں آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ راز آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے میری بھی یقین کرے مشکلات اور پریشانیاں دور ہوئی ہیں۔ یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ سب شے سجائی گئی ہے، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی کرتی ہے۔ تو اللہ والوں آج یا اللہ یا محمد کا یہ عمل پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو، رب سے مانگ لو۔ اللہ والوں رب کے دربار سجے ہوئے ہیں، رب نواز رہا ہے، عطا کر رہا ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن تو ویسے ہی بہت مبارک دن ہے۔ اس دن نبی پاک خود اپنے امتیوں کا درود پاک سنتے ہیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نہ صرف سنتے ہیں، نبی پاک ایسے اپنے اس امتی کو پہچانتے ہیں جیسا ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ والوں آج یہ عمل پڑھیں، اور لازمی نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک بھی پڑھیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، فرانس، اٹلی، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کا پہلا دولت والا جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ جائے تو یہ عمل پڑھ لینا۔ جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے۔ اس دن اگر اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو تو آپ کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک خود سماعت کرتے ہیں، خود سنتے ہیں۔ تو دوستوں آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں لازمی اس عمل کو پڑھیں۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک
इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, लाजमी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास नजर करम, नजर रहमत फरमाता ही रहेगा, क्योंकि जब आप लोग किसी और के लिए आसानी करने का इरादा करते हैं, यानी आप लोग जब इस वीडियो को शेयर करेंगे और कोई दूसरा इस वीडियो पर आएगा, वजीफा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए बाद में पहले आपके लिए आसानी फरमा देंगे। तो अल्लाह वालों, ये छोटी मोटी नेकियां करती ही रहा करे, पता नहीं कौन सी नेकी अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और हम सबकी बख्शिश और मगफिरत हो जाए। आज माह शाबान की 3 तारीख है और ये पहला जुमतुल मुबारक का बहुत ही खास और मुबारक दिन आ गया है। अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबान की 3 तारीख और पहले जुमतुल मुबारक के दिन का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों, आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों, अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों, बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों, गलती हमारे अंदर है, गलती कुरान के अंदर नहीं है। मैं जो आपको अमाल बता रहा हूँ ये तो कुरान से हैं, ये तो सूरतें हैं, जो ये तो नाम हैं। तो अल्लाह वालों, अगर ये आपको फायदा नहीं देंगे फिर कौन फायदा देगा। हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत है। मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ,
کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی مصیبت الگ ہے، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہو، یا پھر اللہ والوں کوئی بھی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی بیماری ہے، بس آج اس کی نیت کر لو۔ اگر آپ لوگ ایک مٹھی چاول یا چینی لے کر اس وظیفے کو پڑھو گے تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔
اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریم، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریم پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے، بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریم کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریم یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریم یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں، وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیم۔ یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے،
اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے۔ اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ان چاول یا چینی کے دانوں پر یا پھر آپ نے پانی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے اس پہ پھونک لازمی مانگ لیں۔ اگر آپ لوگوں نے پانی رکھا ہے تو پھونک مارنے کے بعد یعنی دم کرنے کے بعد اس پانی کو آپ لوگ پی لیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ دیکھیں، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بہترین انداز میں آپ لوگوں نے وظیفہ کر لیا، لیکن اب اللہ پاک سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر جو غلطیاں کرتے ہیں نا، وہ اسی وقت کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ والوں؟ پوری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو دعا بہترین انداز میں کریے گا۔ وظیفے کے جو طریقہ کار بتائے جائے اس کو اس طرح سے ہی پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت انشاءاللہ فرمائے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے، بس آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ والوں، اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، اور اللہ والوں وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ ماہ شعبان کی اس پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور آئندہ ایسے منحوس کام کرنے سے ہم سب کو بچا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔